अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम सुहेल अब्बास है और हम इस टाइम फ्लड्स के ऊपर कुछ डिस्कस कर रहे हैं। हमने कुछ 6 से 7 वीडियोस ऑलरेडी बना चुके हैं फ्लड्स के बारे में, जिसमें हमने फ्लड्स की पाकिस्तान के अंदर हिस्ट्री को देखा, उसकी काजेज़ को देखा, उसके इम्पैक्ट्स को देखा, पाकिस्तान के अंदर क्या फ्लड्स को देख के हो रहा है। फिर हमने उसके अब सोल्यूशन स्टार्ट किए हुए हैं और हमारी ये सोल्यूशंस के ऊपर तीसरी वीडियो है जी। अगर आपने पहले वाली वीडियोस नहीं देखी तो आप पहले उसको देख लें, और अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि ये आपको फर्दर जितने भी करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स, और अगर आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये काफ़ी मुफीद साबित होगा। चलें जी, हम अपने सॉल्यूशंस पे चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा सॉल्यूशंस था वो ये है कि हम अपने जो अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेज टैंक्स हैं वो बनाएं। इसमें ये होगा कि आप मुख्तलिफ जो मेजर सिटीज़ हैं, ख़ास तौर पे जो आपके अर्बन सिटीज़ हैं, मेगा सिटीज़ हैं, जिस तरह लाहौर, फैसलाबाद, कराची, वहाँ पर मोस्टली इनको बनाया जा सकता है। आप जो फार फ्लंग एरियाज़ हैं वहाँ पर भी बना सकते हैं अगर गवर्नमेंट चाहे तो। लेकिन मोस्टली क्योंकि जो ज़्यादातर डैमेज होने का ख़दशा होता है वो इस तरह के अर्बन सिटीज़ में होता है, तो वहाँ पर ये इस तरह किया जाता है कि आप मुख्तलिफ जो पार्क्स होते हैं या गवर्नमेंट की कुछ इस तरह की ऐसी बिल्डिंग्स जो कि बहुत एक वास्ट एरिया के ऊपर मुश्तमिल हैं, तो उनके नीचे आप कुछ टैंक्स बना दें। उनके ना आपको दो फ़ायदे होते हैं, वो आपको दो तरह के एडवांटेजेस प्रोवाइड करेगा। पहला कि वो आपका जो ग्राउंड वाटर के ऊपर कंजम्पशन है उसको वो कम कर देगा, बिकॉज आप जब आपके पास पानी की कमी होगी तो आप उस वो जो वाटर आपने सेव किया होगा आप उसको यूज़ कर सकेंगे। दूसरा ये होगा कि आप जो पानी है अपना उसको सेव कर सकते हैं, जो कि आप क्लीन वाटर यूज़ कर रहे हैं ऑलरेडी। पहला आपका ग्राउंड वाटर कम होगा, मतलब कि अगर आप ग्राउंड वाटर से पानी ले रहे हैं और आपका जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो कम हो रहा है, तो आप उसको बचा सकते हैं बाय इंट्रोड्यूसिंग सच सॉर्ट ऑफ अंडर ग्राउंड वाटर स्टोरेज टैंक्स। सिमिलरली आप उस अपने पानी को सेव भी कर सकते हैं और उसको आप यूज़ भी कर सकते हैं फॉर लेटर, जब आप गार्डनिंग करते हैं, जब आप सैनिटेशन में आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप क्लीनिंग ऑफ सिटीज़ में कर सकते हैं। ये PCRWR, पाकिस्तान काउंसिल ऑफ रिसर्च एंड वाटर रिसोर्सेज की एक रिपोर्ट है, उसके मुताबिक लाहौर के अंदर 30,000 गैलन्स ऑफ वाटर इज यूज्ड ऑन डेली बेसिस फॉर क्लीनिंग ऑफ लाहौर। तो आप इस तरह के जो इस्तेमाल के लिए आप उस अंडरग्राउंड वाटर को यूज़ कर सकते हैं, जो कि हम उसमें किया होगा। उसके अलावा जी एक जर्मन मॉडल था, इसमें क्या किया था उन्होंने जी, जर्मनी के अंदर फ्लड्स है, तो क्योंकि वो एक समझदार किस्म की नेशन है, तो उनके जो लीडर्स थे वो सर जोड़ के बैठे, तो उन्होंने ना इस फ्लड्स को फर्दर जो अपने सिटीज़ हैं उनको बचाने के लिए एक प्लान बनाया। उन्होंने एक सजेस्ट किया जी कि हर मुल्क के अंदर, सॉरी, हर शहर के अंदर जो इंडिविजुअल्स रहते हैं वो अपने घर के अंदर नीचे ही एक बेसमेंट बनाएंगे। जिस तरह मैंने पहले बताया ना, ये ग्राउंड जो टैंक है, वो उन्होंने कहा कि हर घर के अंदर नीचे एक टैंक टाइप बना हुआ होगा, और जैसे ही पानी, और उसके साथ एक पंप लगा हुआ होगा। तो जैसे ही अगर कोई इस तरह की इमरजेंसी की कंडीशन आती है, जब फ्लड्स वगैरह आती हैं या रेन जो होती है वो बहुत ज़्यादा आ जाती है, तो आप उस पंप को चलाएं और वो पानी विद इन अ मिनट्स, नॉट इन आवर्स और इस तरह के मतलब के डेज, वो विद इन अ मिनट्स अगर एक रेगुलरली चलते हैं तो आपका जो पानी होगा वो वाइप आउट हो जाएगा और वो सारा उस बेसमेंट में चला जाएगा। अच्छा, अब आप उस जो पानी है उसको आप बाद में यूज़ भी कर सकते हैं। पहला इसके इसके क्या फ़ायदे होंगे, आपका जो सिवियरिटी ऑफ फ्लड्स और रेन्स हैं जो आजकल हम नुकसान बेयर कर रहे हैं, आपका ये कम होगा। ठीक है, और दूसरा ये होगा कि आपका जो पानी है वो भी स्टोर हो जाएगा, आपका ग्राउंड वाटर लेवल जो होगा उसको रिचार्ज होने में फ़ायदा हो सकता है। इसी तरह जो एक नेदरलैंड मॉडल है जी, वो इस तरह होता है कि नेदरलैंड के अंदर 365 डेज में से 154 डेज बारिश होती है। तो वो इस बारिश के पानी को क्या करते हैं, उनके पास इतने ज़्यादा डैम तो हाँ है नहीं, लेकिन उन्होंने ना अपना एक नहरी निज़ाम बहुत अच्छा बनाया हुआ है। वो पानी जो होता है वो उन नहरों के अंदर स्टोर हो जाता है। स्टोर इस कंडीशन में होता है कि वो रनिंग वाटर होता है, और रनिंग वाटर इज इटसेल्फ अ स्टोरेज।
تو اس کو وہ جو پانی ہو رہا ہوتا ہے اس کو ڈائیورٹ کرتے ہیں، اور وہ 3 سے 4 ان کے کچھ بڑے اسٹوریج ٹینکس، جس طرح میں نے آلریڈی ڈسکس کی ہے، ان ڈیجیٹل جو جو ان کے اسٹوریج ٹینکس ہیں ان کے اندر وہ اس کو سیو کرتے ہیں، اور اس پانی کو پھر وہ فردر استعمال کرتے ہیں۔ اب اس سے ان کو فائدہ کیا ہوا کہ وہ جو رینز کا اور ان کا جو ایک ڈیمیج ہے وہ بھی کم ہو گیا، اور ان کے پاس پانی بھی آ گیا جس کو وہ بعد میں یوز کر سکتے ہیں۔ اب وہ ان ٹینکس کے ذریعے اس پانی کو وہ فردر گراؤنڈ واٹر کے اندر بھی ڈمپ کر دیتے ہیں، جس سے ان کا جو گراؤنڈ واٹر کا جو سائیکل ہے وہ بھی ریچارج ہوتا رہتا ہے۔ ہم اس جو نیدرلینڈس کا جو ماڈل ہے اس کو ہم سندھ اور بلوچستان کے اندر، جہاں پر پانی بہت ہی جو ان کا گراؤنڈ واٹر لیول ہے وہ بہت نیچے جا چکا ہے، تو وہاں پر ہم انہیں یوز کر سکتے ہیں۔ اس سے کیا ہوگا جی، ہمیں فائدے جو ہوں گے وہ 3 قسم کے فائدے ہو سکتے ہیں۔ پہلا، ہمارے جو فلڈ ڈیمیج ہے وہ کم ہو جائے گا۔ دوسرا، ہمارے جو ڈراؤٹس ہیں جو آتے ہیں سندھ میں، سکھر کے اندر جو ایشوز چل رہے ہیں، بلوچستان کے اندر جو ہوتا ہے اس کو یہ کم ہوں گے۔ اور تیسرا جو ہے، ہمارا گراؤنڈ واٹر لیول بھی وہ انکریز ہو جائے گا۔ اس کے بعد یہ فردر جو ایک سلوشن ہے وہ یہ ہے کہ جی ہم اوپن گرین سپیسز کو کچھ ایک رقبہ دیں، مطلب کہ ہمارے جو سٹیز ہیں، خاص طور پہ میگا سٹیز ہو گئے، تو وہاں پر، یا ہم جب کالونیز بنائیں تو وہاں پر اوپن گرین سپیسز لازمی رکھیں، تاکہ وہ جو درخت ہوتے ہیں یا وہاں پر فورسٹریشن کے لیے کوئی تھوڑا سا ایریا ہو، یا پارکس کے لیے کچھ ہو، وہ یہ جو ایریاز ہوتے ہیں یہ آپ کے لیے کافی سود مند ثابت ہوتے ہیں۔ مطلب کہ اس طرح کے جو ایک ڈیزاسٹر کا ٹائم ہوتا ہے اس کے اندر انہوں نے وہ ایز پش بیک والا کام کرتے ہیں۔ وہ جو فلڈز وغیرہ یا کچھ اس طرح کا ایونٹس چل رہے ہوتے ہیں ان کو روکنے میں، میٹیگیشن میں بہت زیادہ رول پلے کرتے ہیں، ابزارب کرتے ہیں پانی کو، ٹھیک ہے، اور جو ڈیمیج ہوتا ہے وہ اس کو انڈر کنٹرول رکھتے ہیں۔ اسلام آباد کے اندر جو F5 اور F6 کے اندر کبھی بھی سیلاب نہیں آیا، لیکن جو ابھی ریسنٹ جو سیکٹرز ہیں جو کہ بنے ہیں، جس طرح E11 E10 ہو گئے، وہاں پر کافی اس طرح کی جو رینز ہیں اس کے بعد پانی وہاں پر کھڑا ہونے کو ملتا ہے۔ تو یہ بیسک یہ ریزن ہے کہ جو پہلے والے ہیں ان کے اندر پراپر پارکس بنائے گئے، وہ ایک ہائیڈرولوجیکل اسٹڈیز بیسڈ تھے، لیکن جو بعد کے اندر بنائے گئے ان کے اندر اس طرح کے فلڈ پلینس کو مد نظر نہیں رکھا گیا۔ تو اب نیڈ آف دا آر یہ ہے کہ ہم جو اپنے فردر اربن سٹیز بنائیں ان کے اندر اس چیز کو ملحوظ خاطر رکھیں۔ نیکسٹ یہ ہے جی کہ ہمیں فورسٹریشن زیادہ سے زیادہ لگانی چاہیے۔ پرائم منسٹر عمران خان جو کہ ہمارے سابقہ پرائم منسٹر تھے، ان کا جو ایک منصوبہ 10 بلین ٹری سونامی تھا، وہ ایک بہت ہی رائٹ سٹیپ تھا، ان دا رائٹ ڈائریکشن، ٹھیک ہے۔ اور ان کی جو پلانٹ فار پاکستان کیمپین تھی وہ بھی بہت کمال کی تھی، ٹھیک ہے۔ آپ اویئرنیس کیمپینس جو انہوں نے سٹارٹ کی، ٹھیک ہے، فردر جو ہمیں اس کام کو فردر بھی کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ اگر زیادہ درخت ہوں گے تو وہ ہمیں اس طرح کے جو سیلاب ہیں یا ان کی تباہی سے کافی وہ ہمیں بچاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہمارے جو ایونٹس ڈیز ہوتے ہیں وہاں پر اگر ہم پلانٹیشن کو کر دیں انسٹیڈ آف جو ہم ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، ان کی جگہ اگر ہم اس پلانٹیشن ڈرائیو کے لیے مختص کر دیں تو یہ ہمارے ملک کے لیے بہت سود مند ثابت ہوگا۔ سملرلی جو ڈیفورسٹریشن ہے وہ میں آلریڈی بتا چکا ہوں کہ پاکستان ایشیا کے اندر سیکنڈ ہائیسٹ نمبر پہ ہے۔ اس کو آپ الیگل قرار دیں، اس کے اوپر چیکس اینڈ بیلنس رکھیں۔ جو آپ کے فار فلنگ ایریاز KPK اور سندھ اور بلوچستان کے اندر ہیں جہاں پر درخت بہت زیادہ ہیں، تو وہاں پر ان کی ریکوری کے لیے ان کو ڈیجیٹلائز کریں، ٹھیک ہے۔ اور وہاں پر جو لینڈ کا ریکارڈ سسٹم وہ ڈیجیٹلائز کریں، تاکہ وہاں پر جو لوگ یہ کرمنل کام کر رہے ہیں، جو کرمنل ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں، ان کے اوپر قابو پایا جا سکے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو ہمیں کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ریورز کے جو بیڈز ہوتے ہیں یا سی بیڈ ایریاز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے اوپر جو ایلیگل کنسٹرکشن ہے ان کو کم کرنے کی ضرورت ہے۔ جو آپ کے کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی، KDA کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی، LDA لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی، یا اس طرح کی جتنے بھی ڈیولپمنٹ اتھارٹیز ہیں ان کو اپنا رول پلے کرنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو ایلیگل کنسٹرکشنز ہیں ان کو روکنا چاہیے، اور سی بیڈ کی جو ایریاز ہیں ان کو آپ پراپر الائنیٹ کریں، آپ ان کو مارکنگ کریں، اور اس کے بعد وہاں پر کسی کی کنسٹرکشن نہیں ہونی چاہیے۔ اگر فار ایگزامپل کوئی کنسٹرکشن کرتا ہے تو اس کے اوپر پراپر کاروائی ہونی چاہیے، رول آف لا اور جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے اس کو پراپر مینٹین کرنا چاہیے۔
الٹیمیٹ جو لاسٹ ہماری ایک سولوشن ہے وہ یہ ہے جی کہ پولیٹیکل ویل، یہ ایک بہت ہی انفلوئنسنگ فیکٹر ہے. جب تک آپ کا انٹینشن نہیں ہوگا کچھ کرنے کا تب تک آپ کچھ بھی نہیں کریں گے. تو الٹیمیٹلی جو سب سے زیادہ ایک ڈیپینڈ کرتی ہے چیز وہ یہ ہے کہ آپ کے لیڈرز چاہتے کیا ہیں، وہ کس حد تک اس جو ڈیزاسٹر ہے اس کو روکنے میں اپنا کردار پلے کرنا چاہ رہے ہیں. تو آج سے یہ جی ہمارا فلڈ کا جو ٹاپک تھا وہ کنکلوڈ ہوا. اس کا جو کنکلوژن ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کو یہ جو ہم نے ماڈلز بتائے، جرمن ماڈل، نیدرلینڈز کا ماڈل، یا اس کے علاوہ جتنی بھی ہم نے کوشش کی ہے کہ اپنی طرف سے انپٹ دے سکیں، یہ جو ہم نے سولوشنز بتائے ہیں اگر ان میں سے کچھ بھی امپلیمنٹ کیے جا سکتے ہیں تو وہ کریں، انشاءاللہ تعالیٰ بفضل خدا افاقہ ضرور ہوگا. یہ جی آج ہمارا فلڈز کا جو پورشن تھا وہ بھی کمپلیٹ ہوا. اگر آپ نے پہلے ہی ہماری ویڈیوز نہیں دیکھی تو آپ وہ دیکھ سکتے ہیں. اس میں ہم نے فلڈز کی پراپر ایک ہسٹری بتائی اسٹارٹنگ میں، اس کی ٹائم لائن بتائی، اور اس کے علاوہ ہم نے اس کی کازز بتائیں. اس کے اوپر ہمارے 2 لیکچرز تھے. اس کے بعد پھر ہم نے امپیکٹس دیکھے. اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ پاکستان اس ٹائم کر کیا رہا ہے. اس کے بعد پھر ہم نے سولوشنس کی کو سٹارٹ کیا. اس کے اوپر ہم نے 3 سے 4 ویڈیوز بنائی ہیں. تو یہ جو ڈیٹا اس کے اندر پرووائڈ کیا گیا ہے آپ اس کو ان یور ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے جو آپ کا ایسے آپ اس کے اندر کوٹ کر سکتے ہیں. اگر اکانومی کے کچھ ریلیٹڈ ہے، گورننس کے ریلیٹڈ ہے، تو آپ ان کو اپنے گورننس اور اکانومی کے ایسیٹس کے اندر استعمال کر سکتے ہیں. اسی طرح اگر فار ایگزامپل کوئی فلڈس کے اوپر کوئی آ جاتا ہے ایسے، تو آپ اس کے اندر اس ڈیٹا کو بہت ایک کریٹیکلی انالائز کر سکتے ہیں اور ایک بہت اچھے طریقے سے اس کو کوٹ کر سکتے ہیں. سملرلی اگر کوئی پاک افیئر اور کرنٹ افیئرس کا کویشچن آ جاتا ہے، ایگریکلچر کے اوپر کوئی کویشچن آ جاتا ہے، آپ کے انڈسٹری کے اوپر کوئی کویشچن آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور کہ ان کو کیا چیلنجز کا سامنا ہے، ان کے لیے کیا ریکمنڈیشنز ہونی چاہیے، تو آپ یہ جو پوائنٹس ہیں ان کو آپ یوٹیلائز کر سکتے ہیں. آج تک کے لیے اتنا ہی جی. اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو آپ اس کو سبسکرائب کر سکتے ہیں. یہ آپ کے لیے کافی مفید ثابت ہوگا اگر آپ کسی بھی کمپٹیٹیو ایگزام کی تیاری کر رہے ہیں. گو اٹ از اے ون پیپر، اور پی پی ایس سی، ایف پی ایس سی، این ٹی ایس، کسی بھی پیپر کی اگر آپ تیاری کر رہے ہیں تو یہ آپ کے لیے آپ کے کرنٹ افیئرس اور پاکستان افیئرس میں کافی ہیلپ فل ثابت ہوگا. آپ کے ڈسکرپٹیو ٹیسٹ میں یہ آپ کے لیے کافی مفید ثابت ہوں گے. ٹھیک ہے جی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم.